اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ اردو ناول ہوس کے پجاری قسط نمبر 5۔ اس نے اپنے ایک ماتحت کو حکم دیا کہ اس کا لحاف ہٹاؤ۔ ماتحت نے آگے بڑھ کر حکم کی تعمیل کی۔ لحاف کے ہٹتے ہی سب نے اس کے پھولے ہوئے پیٹ کو حیرانی سے دیکھا۔ مجسٹریٹ نے سپرنٹینڈنٹ کو گھورتے ہوئے کہا، یہ تو حاملہ ہے۔ تبھی وہاں کھڑی ہوئی بوڑھی عورت نے کہا، آپ لوگوں کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں، باہر چلے جائیں، اس کا ٹائم قریب ہے، کسی بھی وقت بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے۔ وہ سب باہر آ گئے تو مجسٹریٹ نے کہا کہ اس کا ریکارڈ پیش کرو، یہ جیل میں کب آئی کہ آنے سے پہلے حاملہ تھی۔ جواد اور سپرنٹینڈنٹ اس کے ساتھ دفتری کمرے میں پہنچنے تک ہیلے بہانے کرتے رہے۔ یہ بھی کہا کہ اس قیدی عورت کی زچگی ہونے کے بعد اس معاملے کی انکوائری کی جائے گی، لیکن امجد گوری نے ان کی ایک نہ چلنے دی۔ انہیں سبا رانی کا ریکارڈ پیش کرنا ہی پڑا۔ جب ریکارڈ دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ وہ تو لگ بھگ 19 ماہ سے جیل میں ہے اور وہاں آنے کے بعد حاملہ ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر نے پوچھا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سپرنٹینڈنٹ نے کہا، سر، اس عورت نے یہاں کے کسی ملازم کے ساتھ منہ کالا کیا تھا۔ اس نے آج تک نہیں بتایا کہ آخر وہ کون تھا۔ ہمیں 4 ماہ بعد معلوم ہوا، تب تک دیر ہو چکی تھی۔ نہ ہم اسے سزا دے سکتے تھے، نہ اس کا کوئی حل کر سکتے تھے، اور نہ ہی اس کا حمل ضائع کروا سکتے تھے۔ امجد نے کہا، یعنی آج سے 5 ماہ پہلے آپ کو معلوم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے؟ کیا آپ نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو تحریری اطلاع دی تھی؟ وہ سر جھکا کر بولا، نہیں، اس معاملے میں مجھ سے کوتاہی ہوئی تھی۔ امجد گوری نے جواد کو دیکھتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں اس عورت سے ہونے والے بچے کا باپ کون ہے۔ کیوں جواد صاحب؟ میں جانتا ہوں نا۔ وہ مٹھیاں بھیج کر تل ملاتے ہوئے بولا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جواد صاحب، مجھے کچھ کہنا نہیں پڑے گا، ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد یہ بید خود ہی کھل جائے گا، باقی کی کاغذی انکوائری تو ہوتی رہے گی۔ میں ڈپٹی کمشنر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ انکوائری مکمل ہونے تک سپرنٹینڈنٹ جیل کو معطل کیا جائے اور جواد اکبر صاحب تحریری بیان دیں کہ آخر سبا رانی کو یہاں کیوں چھپایا گیا تھا، اور قیدی حمیدہ کو سبا رانی کا نام دے کر ہمارے سامنے کیوں پیشگی نہیں کیا گیا۔ یہ بات میں بڑی آسانی سے ثابت کر دوں گا کہ سبا رانی سے ہونے والے بچے کے والد صاحب حضرت جواد صاحب ہی ہے۔ جواد نے گرج کر کہا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ مسٹر، آپ لکھتے ہیں کہ میں بکواس کر رہا ہوں اور آپ اس ہونے والے بچے کے باپ نہیں ہیں۔ یہ سن کر اسے ایسے لگا جیسے وہ اچانک ہی ایک اور مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ بچاؤ کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ آخر اس نے کہہ دیا کہ وہ اس سلسلے میں تحریری بیان ضرور دے گا۔ مجسٹریٹ نے کہا، چونکہ جواد اکبر صاحب کو سبا رانی کے معاملے میں ملزم ٹھہرایا گیا ہے، لہٰذا انکوائری تک اور قانونی کارروائی مکمل ہونے تک جواد اکبر اس جیل کے احاطے میں قدم نہیں رکھیں گے اور نہ ہی سبا رانی سے کوئی رابطہ کریں گے۔ یہ حکم سننا تھا کہ جواد بالکل ہی بے دست و پا ہو کر رہ گیا۔ اسسٹنٹ جیلر کو وہاں کا قائم مقام سپرنٹینڈنٹ بنا دیا گیا۔ اس کے علاوہ جیل کے اندر کچھ ایسے پولیس اہلکار اور انٹیلیجنس افیسر کو تعینات کر دیا گیا جو جواد اکبر کے زیر کمان نہیں تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جیل سے جواد اکبر کی حکمرانی ختم ہو گئی۔ انسان کو انسان مارتا ہے، بد نصیبی نہیں مارتی۔ سبا رانی کو بھی انسان ہی مار رہے تھے۔ جب وہ مر جائے گی تو الزام مقدر کو دے دیا جائے گا، اسے نصیب کا لکھا کہا جائے گا۔ وزاد رانی بڑے باپ کا بیٹا تھا، سبا رانی چھوٹے باپ کی بیٹی تھی۔ وہ 14 برس کی لڑکی کسی کھاتے میں نہیں آتی تھی۔ وہ تو بس عزت و آبرو سے 2 وقت کی روٹی کمانا کوٹھی میں گئی تھی، اور پھر ایک بیڑیے کی طرح ماں وہاں گات لگائے بیٹھا ایک رئیس زادے نے اس کی کچی جوانی کو لہولہان کر دیا۔ یہ نصیب کا کیا دھرا تو نہیں تھا، یہ تو اس امیر زادے کی ہوس تھی۔ پھر اس بات کا الزام تقدیر کو کیوں دیا گیا؟ سبا رانی کو بد نصیب بنا کے رکھنے والے عمل اتنی جلدی رکنے والا نہیں تھا۔ ابھی جواد کی ضرورتیں پوری نہیں ہوئی تھی، ابھی اس سے ایک بچہ حاصل کرنا باقی تھا۔ بظاہر اس وقت جواد اکبر قانون کے شکنجے میں آ رہا تھا، مگر یہ شکنجہ اتنا بھی مضبوط نہیں تھا کہ وہ اس سے نکل نہ سکتا۔ اگر سبا رانی اس کی حمایتی بن کر یہ بیان دے دیتی کہ جواد نے اس کے ساتھ منہ کالا نہیں کیا بلکہ اس نے خود جواد کو بہکایا، تو وہ بڑے آسانی سے اس قانونی شکنجے سے نکل سکتا تھا۔ وہی سبا رانی جیسی اس نے اپنی داشتہ بنا کر رکھا ہوا تھا، وہی سبا رانی جس کی اوقات ایک اچھوت ملازمہ سے زیادہ نہیں تھی، وہی سبا رانی جسے وہ صرف ایک بچہ پیدا کرنے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ آج وہی سبا رانی اس کے لیے بہت اہم ہو گئی تھی۔ صرف وہی تھی
جو اس اعلیٰ عہدیدار کو معزز اور شریف انسان ثابت کر سکتی تھی، مگر اب تو جیل کے احاطے میں اس کا داخلہ بھی بند ہو گیا تھا۔ صبرانی سے بات کرنا تو دور کی بات، وہ اسے دور سے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ ان حالات میں صبا نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ اس بچے کا نصیب بھی اس کے عیاش باپ نے لکھا تھا۔ اس نومولود نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی اسے سلاخوں کے پیچھے قید کر دیا گیا۔ وہ معصوم تو جانتا بھی نہیں تھا کہ گناہ اور جرم کیا ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کی پہلی سانس لیتے ہی جیل کی کوٹری میں پہنچ گیا۔ اب اس بیچارے کا انجام کیا ہوگا، یہ تو اسے وہاں پہنچانے والوں کو بھی پتا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ کو معطل کیا گیا تھا اور اس کی جگہ اسسٹنٹ جنرل کو عارضی طور پر سپرنٹینڈنٹ بنایا گیا تھا۔ جواد نے فون پر اس سے رابطہ کیا کہ تم ہمیشہ میرے وفادار رہے ہو، آج بھی میرا کام کرو۔ اس پر نے جواب دیا کہ سوری جواد صاحب، صبا رانی کو سخت نگرانی میں رکھا گیا ہے، اب میں آپ کے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ دیکھو، تم موجودہ سپرنٹینڈنٹ کی حیثیت سے جب چاہو اس سے ملاقات کر سکتے ہو، اس سے میرے خلاف بیان دینے سے روک سکتے ہو، لیکن سر میں جب بھی اس کے پاس جاتا ہوں، انٹیلیجنس کا کوئی نہ کوئی بندہ وہاں موجود ہوتا ہے، وہ مجھے اس کے قریب بھی بھٹکنے نہیں دیتے۔ سوری سر، میں آپ کے بارے میں اس سے کوئی بات نہیں کر سکوں۔ یہ سن کر جواد اکبر بولا، آخر وہ کبھی تو اکیلی ہوتی ہوگی۔ ہاں ہوتی ہے، جب ڈاکٹر اس کا معائنہ کرنے آتا ہے تو کمرے میں اس کے اور صبا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ آپ ڈاکٹر صاحب سے معاملات طے کر لیں۔ پھر جواد نے ڈاکٹر کو فون کیا اور بڑی اپنائیت سے کہا، ہیلو ڈاکٹر فروخ صاحب، میں جواد اکبر بول رہا ہوں۔ یہ سن کر ڈاکٹر ناگواری سے بولا، ہاں میں بھی سن رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوگی کہ میں نے آپ کی تنخواہ بڑھانے کی منظوری حاصل کر لی ہے۔ اچھا، میں بہت خوش ہوا۔ پھر ڈاکٹر صاحب آپ ایسا کریں، ابھی میری کوٹھی میں آ جائیں، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ تم اپنی ضروری باتیں فون پر ہی کر لو، میں نہیں آ سکوں گا۔ اس کا سیدھا سا جواب سن کر جواد اکبر اپنے ماتھے پر بل لاتے ہوئے بولا، ڈاکٹر تم نے تو میرا حکم سنتے ہی دوڑے چلے آتے تھے، آج کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں، سالے دو کڑی کے عیاش جانور کہیں کے۔ تو نے مجھے ماں بہن کی گالیاں دی تھی، کیا سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ تیرے آگے دم ہلاتا رہوں گا؟ ارے تو دیکھتا جا اب کیا کرتا ہوں میں تجھے اور تیرے چیلوں کو صبا رانی کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دوں گا، اور اب تجھے کسی کا باپ بھی نہیں بچا سکتا، کیونکہ نعیم صدیقی تیرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اب تو ایسا کر، اپنے لیے قیدیوں والی کو اچھی سی وردی اپنی ہی نگرانی میں سلوا لے۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ جواد نے چونک کر زیر لب کہا، او مائی گاڈ، مجھ پر یہ حملہ نعیم صدیقی نے کیا ہے؟ تھوڑی دیر بعد جواد ستارہ کے پاس پہنچ گیا۔ جب ستارہ نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں تو اس سے پوچھنے لگی کہ خیر تو ہے، بہت پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولا، تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ نعیم کو صبرانی کے متعلق کیسے معلوم ہو گیا؟ یہ جو مصیبت مجھ پر آ رہی ہے، ان کے پیچھے اس حرام زادے کا ہاتھ ہے، لیکن ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ گے تو پتہ چلے گا نا۔ پھر جب جواد اکبر نے ستارہ کو پوری بات بتائی تو اسے احساس ہوا کہ نعیم کو یہ سب بتا کر اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اس نے رہائی پانے کے لیے دشمن کو ہی گھر کا بیدی بنا لیا۔ پھر جواد اکبر ستارہ سے پوچھنے لگا، کیا تم نے اس بارے میں کسی سے بھی ذکر کیا تھا؟ نہیں جواد، میں بھلا کسی کو کیوں کچھ بتاؤں گے؟ کیا میں تمہیں بیوقوف لگتی ہوں؟ ستارہ، مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس بات کی کوئی پرواہ ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سب کی بھیک کیسے پڑ گئی نعیم کو۔ جواد، تم آرام سے بیٹھو، میں پانی لاتی ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھ کر پانی لے آئی۔ لو تو یوں پیو جب تک میں امی کے پاس ہو کر آتی ہوں۔ پھر وہ دوسرے کمرے میں آئی اور دروازے کو اندر سے بند کر کے موبائل فون کے ذریعے نعیم سے رابطہ کرنے گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دوسری طرف سے نعیم کی آواز سنائی دی، ہاں ستارہ، معلوم ہوتا ہے عاشق کو تیر لگا ہے اور تم گھائل ہو کر مجھے مسیحا سمجھ رہی ہو۔ بے شک تم مسیحا ہی ہو۔ دیکھو، میں نے تمہاری ہدایت کے مطابق جواد کو نہیں بتایا کہ تمہیں صبا رانی کے بارے میں مجھ سے بہت کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ دیکھو، میں اب بھی اس سلسلے میں اس سے کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ وہ بہت پریشان اور جھنجھلایا ہوا ہے۔ اگر اسے حقیقت معلوم ہو گئی تو یقیناً وہ مجھ سے بھی ناراض ہو کر قطع تعلق کر لے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ ایسا ہو۔ دیکھو نہیں، میں تم سے منت کرتی ہوں کہ پلیز اسے کبھی
مت بتانا کہ ان معلومات کا ذریعہ میں ہوں۔ میری جان، تم بالکل بے فکر ہو۔ میں نے اگر تمہارے خلاف کچھ کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ میں تمہیں کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن کیا تم اس احسان کے بدلے مجھے بس اتنا بتاؤ گی کہ اب وہ اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر رہا ہے؟ نعیم، جواد اس وقت بہت پریشان ہے، اسے بچاؤ کا کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا۔ وہ بھی کہاں ہے؟ میرے بیڈ روم میں بیٹھا ہے۔ اچھا، میں اس کے پاس جاتی ہوں تاکہ اس کی پریشانی کچھ کم ہو جائے۔ یہ سن کر نعیم نے فون بند کر دیا تو ستارہ بھی دروازہ کھول کر تیزی سے اپنے بیڈ روم کی طرف آ گئی۔ اب اسے اطمینان ہو گیا تھا کہ نعیم زبان کا دھنی ہے، وہ جواد سے اس کے خلاف کچھ نہیں بولے گا۔ وہ بیڈ روم میں آئی تو جواد فون کو کان سے لگائے دہاڑتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ ایک بار مجھے اس پھندے سے نکلنے دو، پھر میں تمہیں دوسری سانس نہیں لینے دوں گا۔ جواد، تم میری فکر چھوڑو اور اپنی فکر کرو، میری مانو، اور تم ابھی بس اپنا غصہ اپنی محبوبہ نکالو، وہ شاید ابھی کمرے میں آنے ہی والی ہوگی۔ یہ بات سن کر جواد اچانک سے چونک گیا اور اس سے کہنے لگا، تمہیں کیسے پتا کہ وہ اس وقت کمرے میں نہیں ہے؟ جواد، شاید تم نہیں جانتے کہ میں اپنے دشمن کی ہر خبر پر نظر رکھتا ہوں۔ نہیں، یقیناً تم میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہوگے۔ ہاں، میں اس طرح تمہارا پیچھا کرتے ہوئے ایک دن تمہیں جہنم کے دروازے تک پہنچا دوں گا۔ یہ کہہ کر نعیم نے فون بند کر دیا، اور پھر جواد دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر بولا۔ ستارہ کمرے میں آ کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر اس سے بولی، اس سے جتنی باتیں کرو گے اتنا ہی تمہارا دماغ خراب ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ بھول جاؤ، میری باہوں میں آ جاؤ، میں تمہاری مشکل آسان کروں گی۔ وہ اسے دور ہٹاتے ہوئے بولا، ستارہ، میں بری طرح پھنس گیا ہوں۔ اب یہ آسانی سے ثابت ہو جائے گا کہ میں ایک قیدی عورت کی عزت سے کھیلتا رہا۔ جیل کا ڈاکٹر، وہاں کا عملہ بھی میرے خلاف بیان دے دے گا۔ ایڈوکیٹ امجد غوری بہت ہی شاطر انسان ہے، اب تک تو وہ صبا رانی سے میرے خلاف تحریری بیان بھی لے چکا ہوگا۔ اب عدالت میں ثابت ہو جائے گا کہ میں نے اس کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ جواد، تم کس چالاک اور تجربہ کار وکیل سے مشورہ کرو، وہ تمہیں بچاؤ کے قانونی ہتھ کنڈے بتائے گا۔ ہاں، تم صحیح کہتی ہو، میری نظروں میں ایک وکیل ہے، ایڈوکیٹ حمزہ گیلانی، بہت چال باز ہے۔ وہ قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک کر سیاہ کو سفید بنا دیتا ہے۔ میں کل ہی اس کی خدمات حاصل کروں گا۔ بس تو پھر آرام سے میری باہوں میں سو جاؤ، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زیادہ مت سوچو۔ ہاں، لیکن صبا رانی میری گرفت سے نکل چکی ہے، کیا اب میں تمہارے لیے اس سے بچہ لے سکوں گا؟ وہ ناگواری سے بولی، بھاڑ میں جائے بچہ، بس تم سلامت رہو گے تو بچے تو اور بھی آ جائیں گے۔ دوسرے روز اس نے حمزہ گیلانی سے ملاقات کی، اسے اپنی روادار سنائی۔ اس نے توجہ سے سننے کے بعد کہا، آپ ٹھوس ثبوت اور گواہوں کے باعث گرفت میں آ رہے ہیں۔ ایک قیدی عورت کے ساتھ گناہ ثابت ہو گیا تو آپ کو بھی جیل جانا ہی پڑے گا، نیک نامی بھی خاک میں مل جائے گی۔ ان سب سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ جواد نے اسے پر امید نظروں سے دیکھا تو وہ بولا، کیا آپ کے پاس صبا رانی کے ساتھ پڑھایا ہوا نکاح نامہ ہے؟ ہاں، وہ میرے پاس ہے۔ تو بس آپ اپنے خلاف ہونے والی قانونی کارروائی سے پہلے ہی وہ نکاح نامہ عدالت میں پیش کر دیں، اور یہ بیان دیں کہ صبا رانی ایک مظلوم قیدی ہے، اس کے خلاف چوری کا جھوٹا الزام ہے۔ آپ نے اس شریف لڑکی پر ترس کھا کر اسے اپنے شریک حیات بنایا، مگر اس سے پہلے کہ اسے بے گناہ ثابت کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کرتے، ایک سازش کے تحت آپ کو زوجہ صبا رانی سے دور کر دیا گیا۔ یہ تو آسمان سے گر کر کھجور میں اٹکنے والی بات ہے۔ مانا کہ مجھ پر سے سارے الزام دھل جائیں گے، مگر پھر وہ 2 کوڑی کی لڑکی بھی تو میری گردن سے ڈھول کی طرح لٹک جائے گی۔ ہم لوگ عزت دار ہیں وکیل۔ وکیل نے اس کی بات کاٹ کر کہا، آپ اپنے خاندان کا قصیدہ نہ پڑھیں، پہلے سزا سے بچیں اور اپنی ملازمت کو بچائیں۔ جب کیس ختم ہو جائے گا اور آپ کے دامن سے گناہ کا دھبا دھل جائے گا تو صبا رانی کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیجیے گا۔ جواد اپنا سر ہلاتے ہوئے قائل ہو کر بولا، زبردست آئیڈیا ہے، میں اس داشتہ کو شریک حیات تسلیم کر کے سارے الزامات سے بری ہو سکتا ہوں، بعد میں اس کا بچہ لے کر اس سے چھٹکارا بھی پا سکتا ہوں۔ نعیم صدیقی ناکام ہو کر دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ سوچا کیا تھا اور ہو کیا گیا۔ جواد نے دیر تک اس نے اس روز اپنے آفیسر کو ایک تحریری بیان بھی دے دیا، پھر ان کے سامنے اپنا اور صبا رانی کا نکاح نامہ پیش کیا۔
اس سے پوچھا گیا تم نے اب تک اس نکاح نامے کو راز میں کیوں رکھا؟ اس نے جواب دیا میری شریک حیات پر چوری کا جھوٹا الزام تھا، میں اسے بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ثبوت اور گواہوں کی تلاش میں تھا تاکہ جب اسے باعزت طور پر بری کیا جاتا تب میں اعلان کرتا کہ صبا رانی میری شریک حیات ہے اور اب وہ چور نہیں بلکہ ایک معزز خاتون ہے۔ جاد اکبر سے طرح طرح کے سوال کیے گئے، وہ ہر سوال کا سوچا سمجھا نپا تلا جواب دیتا رہا۔ اس زمن میں بنیادی بات یہ تھی کہ وہ ایسی بے یار و مددگار قیدی عورت کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتا تھا جس کا مقدمہ اب تک عدالت میں پہنچا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی قانون نے اسے سنوائی تھی۔ ایک اور بات جواد کے حق میں تھی کہ اس نے اپنی نیک نیتی اور دیانتداری ثابت کرنے کے لیے اس بے سہارا عورت کو اپنی منقوہ بنایا تھا۔ دینی اور دنیاوی قانون کے مطابق نہ تو اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اسے سرکاری ملازمت سے برطرف کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کے خلاف تو توہین عدالت کارروائی بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کا یہ فعل زنا یا زبردستی کے زمرے میں آتا ہی نہیں تھا۔ یوں دیکھا جائے تو ایک طرح سے اس نے خود قانون کی گرفت سے بچا لیا تھا اپنے آپ کو، لیکن صبا رانی ابھی تک جیل میں ہی تھی۔ نعیم اتنی آسانی سے اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اس دوران ایڈوکیٹ امجد غوری بھی ہر دوسرے تیسرے دن جیل میں جا کر صبا رانی سے ملتا تھا، اسے سمجھاتا تھا کہ جواد اکبر بہت شاطر ہے، وہ صرف قانونی گرفت سے بچنے کے لیے اسے اپنی شریک حیات تسلیم کر رہا ہے۔ صبا رانی کہا دیر سے صحیح تسلیم تو کر رہا ہے، میرے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ وہ مجھے عزت و آبرو سے اپنے گھر میں رکھے گا، میرے بچے کو باپ کا نام دے گا۔ تم اس کی چال بازیوں کو نہیں سمجھ رہی، وہ نہ کبھی ثابت ہونے دے گا کہ تم بے گناہ ہو۔ تم پر جو زیورات کی چوری کا الزام لگا ہے اس کے لیے تمہیں وہ 4-6 برس قید کی سزا سنائی جائے گی، پھر وہ تمہارے خلاف بیان دینے پر حق بجا ہوگا کہ وہ ایک مجرم عورت کو طلاق دے رہا ہے، یوں وہ مکار تم سے پیچھا چھڑا لے گا۔ عدالت بچے کو ایک مجرم کے سب ماں کے پاس نہیں رہنے دے گی، جواد اس بچے کی تم سے کسٹڈی بھی لے لے گا، اپنے بچے کی ایک جھلک بھی تم دیکھ نہیں پاؤ گے۔ آپ جس نعیم صدیقی کی طرف سے میرا کیس لڑنا چاہتے ہیں وہ صاحب کون ہے؟ میں کسی کو نہیں جانتی، اتنی بڑی دنیا میں میری بس ایک ماں ہی تھی، وہ بھی نہ جانے اب کہاں ہوگی، پچھلے 7 ماہ سے ملنے بھی نہیں آئی۔ میں اس جیل کے اندر اور باہر صرف جواد صاحب کو جانتی ہوں، اپنی سب کچھ ان کے حوالے کر چکی ہوں، ان کے بچے کی ماں بھی بن چکی ہوں، میں اب اپنے بچے کے باپ کے خلاف کوئی بیان نہیں دوں گی۔ صبا تم بہت بولی ہو، جس نے نکاح پڑھنے کے بعد بھی نہیں تمہیں داشتہ بنا کر رکھا اور جان بوجھ کر تمہارے کیس کو عدالت میں جانے نہیں دیا، کیا تم اب بھی اس پر بھروسہ کر رہی ہو؟ وہ آئندہ تمہیں عزت و آبرو سے اپنے گھر میں رکھے گا؟ نہیں رکھے گا تو کیا ہوگا؟ لات مار کر گھر سے باہر نکال دے گا، لیکن کبھی نہ کبھی تو بلائے گا ہی، جب وہ بلائے گا تو میں اس کی چھاؤں میں چلی جاؤں گی۔ میری جیسی کتنی ہی عورتیں اپنے مردوں کے لات جوتے کھاتی ہیں، میں بھی کھاتی رہوں گی، مگر اسے چھوڑ کر کسی دوسرے مرد کا منہ نہیں دیکھوں گی۔ امجد گوری نے نعیم سے بات کرتے ہوئے کہا میں صبا کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گیا ہوں، وہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، جواد اسے ٹھکرا کر بچے کو چھین لے گا۔ جو عورت ایک ظلم کرنے والے کو اپنی اچھی بری تقدیر کا مالک سمجھ لے اور اس کی دنیا کے آگے کسی دوسرے مرد کو اہمیت نہ دے، ایسی عورت کے ارادوں کو بدلا نہیں جا سکتا، وہ بھی جواد اکبر کا ہی ساتھ دے گی۔ یہ سن کر نعیم نے کہا نچلے طبقے کی جاہل عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، ایک ہی مرد کے قدموں سے لپٹ کر رہ جاتی ہیں۔ جواد کے نصیب اچھے ہیں کہ صبا رانی کی نادانی سے بچانے میں مدد دے رہی ہے۔ امجد نے کہا ہم اتنی بھاگ دوڑ کی، اب میری ساری محنت رائے گا جائے گی؟ نہیں، رائے گا تو نہیں جائے گی، میں جواد کی طاق میں رہوں گا، صبا رانی کے بچے کو کسی صورت ستارہ کی گود میں نہیں جانے دوں گا۔ جب اس پر چوری کا الزام ثابت ہو جائے گا، اس سے سزا ہوگی تو جواد اسے طلاق دینے کی کوشش کرے گا، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ہم صبا رانی کو سارے الزامات سے باعزت طور پر بری کروائیں گے۔ جواز سے انتقام لینے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ صبا رانی پر کبھی چوری کا الزام ثابت ہی نہ ہو، پھر جواد اکبر اسے طلاق بھی نہیں دے سکے گا، اسے شریک حیات بنا کر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے پر مجبور ہو جائے گا، پھر وہ بچے کو بھی ماں سے جدا نہیں کر سکے گا۔ اسی سلسلے میں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ صبا رانی کو چوری کے الزام میں گرفتار کس تھانے میں لایا کیا گیا تھا۔ نہیں، میں اس تھانے دار کو منہ مونگی قیمت پر خرید لی۔ اس تھانے دار نے شہباز درانی کو سمجھایا
کہ آپ نے اپنے بیٹے کو بدنامی سے بچانے کے لیے صبا رانی پر چوری کا الزام لگایا۔ آپ نے جیسے کہا میں نے آپ کی خدمت کی، آپ کے حکم کے مطابق کسی حوالات میں پہنچایا، پھر جیل میں پہنچایا۔ اب اس بات کو ایک برس گزر چکا ہے، اس بیچاری نے تو بدترین مجرم سے بھی زیادہ سزا پا لی ہے۔ جیل میں اس کی عزت کی دھجیاں اس طرح اڑائی گئی کہ وہ ایک ناجائز بچے کی ماں بھی بن گئی۔ اب آپ اس پر کرم کر دیں تاکہ اس کی زندگی کے کچھ دن اور آسان ہو جائے۔ شہباز درانی بولا، اب میں بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ آپ بس چوری کا الزام واپس لے لیں اور یہ بیان دیں کہ چرایا ہوا مال کسی دوسری جگہ سے برآمد ہو چکا ہے اور صبا رانی پر غلط شبہ کیا گیا تھا۔ شہباز درانی نے ان کی مرضی کے مطابق بیان لکھ کر دستخط کر دیے۔ ان دنوں ایک ڈاکو پولیس کی گرفت میں آیا تھا۔ اس کے اڈے سے لاکھوں روپے نقد اور زیورات کی برآمدگی ہوئی تھی۔ شہباز درانی کے تعاون سے یہ ثابت کر دیا گیا کہ صبا رانی نے نہیں بلکہ اس ڈاکو نے زیورات چرائے تھے۔ قانون سے کھیلنے والوں نے خوب تماشا دکھایا، پہلے سفید کو سیاہ بنایا، پھر سیاہ کو سفید بنا دیا۔ صبا رانی کے ساتھ ساتھ پہلے خوب زیادتی کی گئی، پھر نوازشوں کی حد بھی کر دی گئی۔ آخرکار 2 سال بعد اسے عدالت پہنچایا گیا اور پھر تمام الزامات سے بری کر دیا گیا۔ جواد اکبر نے اپنے طور پر بہت کوشش کی کہ اس پر سے چوری کا الزام ختم نہ ہونے پائے، مگر اس معاملے میں وہ ناکام رہا۔ جب وہ باعزت طور پر بری ہو کر عدالت سے باہر آئی تو جواد کو ایک شوہر کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہنا پڑا۔ عدالت کے باہر میڈیا والوں کا ہجوم تھا، ان دونوں سے طرح طرح کے سوالات کیے جا رہے تھے۔ صبا بہت خوش تھی، جواد بھی کیمرے کے سامنے جبرن مسکرا رہا تھا، بہت مجبور ہو کر یہ بیان دے رہا تھا کہ صبا ایک اچھی لڑکی ہے، وہ اسے جیل سے اپنے گھر لے جانے پر فخر محسوس کر رہا ہے۔ اب تمام میڈیا کے سامنے اتنا کچھ کہنے کے بعد وہ آئندہ کبھی طلاق دینے کے لیے اپنی شریک حیات کی کوئی کمزوری یا خامی نہیں نکال سکتا تھا۔ اس کے گھر پہنچتے ہی اس طرح جواد کو فون کیا اور کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم نے اپنی ملازمت بھی بچا لی اور ایک قیدی عورت کے ساتھ گناہ گار کہلانے سے بھی بچ گئے، ساتھ ہی تمہاری نیک نامی بھی واپس آ گئی۔ مگر اب یہ صبا رانی زندگی کی آخری سانس تک تمہارے ساتھ کینسر کی طرح لگی رہے گی۔ ہاں، یہ ایک ایسی مصیبت بن گئی ہے جس سے پیچھا چھڑانے بہت مشکل ہے، بہت محنت کرنی پڑے گی۔ یہ بیوی بن کر نہیں بلکہ ایک چیلنج بن کر میری زندگی میں آئی ہے۔ مجھے سوچنے دو کہ میں کس طرح اسے ٹھکانے لگا سکتا ہوں۔ ستارہ، مجھے لگتا ہے تم میرا یہ بچہ کبھی گود میں نہیں لے سکو گی۔ اگر میں نے صبا سے زبردستی یہ بچہ چھینا تو نعیم سارا بید کھول دے گا، پھر میرا گلے ایک اور مصیبت پڑ جائے گی۔ بچے کو رہنے دو، پہلے اس بلا کو اپنی زندگی سے نکالو۔ وہ کمبخت مرے گی تو ہی جان چھوٹے گی تمہاری۔ جواد صبا کی ہلاکت کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ نعیم صبا کی غیر طبعی موت کو جواد کے گلے کا پھندا بنا سکتی تھی۔ ستارہ، اس 2 ٹکی کے قیدی عورت کو دیکھ کر میرا دم گھٹتا رہتا ہے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ صبا دروازے کی اوٹ میں کھڑی اس کی باتیں سن کر ٹھٹک ٹھا گئی تھی۔ ستارہ بولی، اللہ کرے یہ نعیم ہی مر جائے، پھر تمہارے راستے کی ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں۔ وہ چونک کر بولا، واہ میری جان، کیا آئیڈیا دیا ہے! واقعی نعیم کو ٹھکانے لگانے کے بعد میں تمہاری اس سوکن کو بھی ٹھکانے لگا سکوں گا۔ پلیز جواد، اس معاملے میں جلد بازی نہ کرنا، خوب سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا۔ نعیم بہت چلاک ہے، اگر تمہارا وار خالی گیا تو پھر تم اس کے جوابی وار سے بچ نہیں پاؤ گے۔ تم میرا اطمینان رکھو، میں اس سلسلے میں جلد بازی نہیں کروں گا، یہ اچھی طرح جانتا ہوں، اور ہوشیار رہنے والوں پر کب اور کس طرح جھپٹنا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ صبا رانی وہاں سے دبے پاؤں چلتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل ڈوبے جا رہا تھا۔ اسے حقیقت اب معلوم ہوئی تھی کہ جواد اسے گلے کا پھندا سمجھتا ہے، اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے بچے کو بھی کسی سوگن کی گود میں پہنچانا چاہتا ہے۔ ایک ماں کو اپنی جان سے زیادہ اپنے بچے کی سلامتی کی فکر رہتی ہے۔ حالات نے اسے سمجھا دیا کہ اب اس کا بچہ اس کوٹھی میں محفوظ نہیں۔ تبھی اسے امجد غوری یاد آیا۔ اس نے کہا، نعیم نے ہی اس کا کیس لڑ کر اسے رہائی دلائی ہے۔
ورنہ جواد تو کبھی بھی اسے جیل سے باہر نہیں نکلنے دینا چاہتا تھا۔ اب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ امجد غوری اور نعیم صدیقی سے کس طرح رابطہ کرے، کس طرح اپنے بچے کے لیے حفاظتی انتظامات کرے۔ جواد تو اسے کوٹھی سے باہر جھانکنے کی اجازت بھی نہیں دیتا تھا، وہ کسی کا فون نمبر بھی نہیں جانتی تھی۔ اگر وہ کوٹھی کے باہر جا کر اپنے مددگار کا اتا پتہ معلوم کرنا چاہتی تو جواد اکبر کے ہتھے چڑھ جاتی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر رونے لگی۔ اس پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہو تو وہ رو دھو کر ہی صبر کر لیا کرتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، جواد اس کے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک کرنے لگا۔ اسے صوفوں پر بیٹھنے اور بیڈ پر لیٹنے کی اجازت نہیں تھی، وہ فرش پر سوتی تھی۔ جواد کا حکم تھا کہ وہ کھڑی ہو کر دو پاؤں سے نہ چلے، بلکہ اس کے سامنے چار پاؤں زمین پر ٹکا کر جانوروں کی طرح چلے اور گھر کا تمام کام کرتی رہے۔ وہ جان چھڑا کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر پھر اسے اپنے بچے کی فکر لاحق ہو جاتی۔ بچہ وہاں بہت آرام اور سکون سے تھا، کیونکہ وہ جواد کا بیٹا تھا، اس لیے رئیس زادوں کی طرح پرورش پا رہا تھا۔ وہ اسے لے کر فرار ہو جانا چاہتی تھی تو اپنے ساتھ اسے ننھے کو بھی فاقوں سے مار دیتی۔ اس دنیا میں یہاں اسے لوٹنے والے ملتے، وہاں اس بچے کی شامت آ جاتی۔ جواد بار بار اسے کہتا تھا کہ اگر آرام اور سکون سے انسانوں جیسی زندگی گزارنا چاہتی ہو تو بچے کو میرے حوالے کر کے طلاق لے لو، اور یہ بیان لکھ کے دے دو کہ تم بچے کو بوجھ سمجھتی ہو اور کسی صورت میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس لیے میں راضی خوشی طلاق لے رہی ہوں۔ اگر تو میری بات مانے گی تو تجھے 50,000 روپیہ دے کر یہاں سے رخصت کر دوں گا۔ صبا رانی کہتی تھی کہ میں تمہاری تمام باتیں مان لوں گی، مجھے جس حال میں رکھو گے اسی حال میں رہ لوں گی۔ تم مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑو گے تو میں وہ بھی سہ لوں گی، مگر اپنے بچے کو یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ جاؤں گی تو اس کے ساتھ، ورنہ پھر اس کے ساتھ رہ کر ہی مر جاؤں گی۔ وہ ضدی تھی، بری طرح مار کھاتی، لہو لہان ہو جاتی، مگر بچے کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوتی تھی۔ جواد نے ستارہ کے پاس آ کر کہا کہ وہ صبا رانی بہت ڈھیٹ ہے، میں اسے مارتا مارتا تھک گیا ہوں، مگر وہ مار کھاتے کھاتے نہیں تھکتی، پتہ نہیں اس میں اتنی برداشت کہاں سے آ گئی ہے۔ ستارہ نے کہا کیوں اس کے پیچھے ہلکان ہو رہے ہو؟ اس کمبخت کی وجہ سے گناہگار کہلانے والے تھے، تمہاری برسوں کی ملازمت جانے والی تھی، اگر تم نکاح نامہ پیش نہ کرتے تو ذلت کی پستیوں میں گر جاتے۔ وہ عورت تمہارے لیے منحوس ہے، تم بس کسی طرح اس سے پیچھا چھڑوا لو، بچہ بھی اس کو دے دو، مگر اس سے نجات حاصل کر لو۔ تم مرد ہو اور آج بھی بچہ پیدا کر سکتے ہو، ہم بچوں کا انتظام کر لیں اور کہیں سے لے لیں گے، میری بات مانو، تم بس اس سے اپنی جان چھڑا لو۔ وہ اسی رات ستارہ کے پاس ہی رک گیا۔ ادھر وہ کوٹھی میں اکیلی تھی، پھر اس کی عقل میں یہ بات آئی کہ جواد کی ٹیلی فون ڈائری بھی تو پڑی ہے، اس میں اس کو نمبر مل جائیں گے، جواد کے دوستوں اور دشمنوں کے، اس نے نعیم جیسے دشمنوں کے نمبر بھی تو درج ہوں گے۔ پھر وہ ڈائری کھول کر نام اور نمبر پڑھنے لگی۔ تھوڑی سی محنت کے بعد اسے نعیم صدیقی کا نمبر مل گیا۔ اس نے فوری ہی فون اٹھا کر وہ نمبر ملا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی نعیم صدیقی کی آواز سنا دی، ہیلو جواد، آج تمہارا یہ دشمن کیسے یاد آ گیا؟ وہ جلدی سے بولی، میں صبا رانی بول رہی ہوں۔ وہ حیرانی سے بولا، صبا؟ ہاں میں بول رہی ہوں، جواد آج گھر میں نہیں ہے، مجھے بڑی مشکل سے آپ کا نمبر ملا ہے اور میں اس سے چھپ کر فون کر رہی ہوں۔ تم بہت پریشان لگ رہی ہو، بات کیا ہے؟ میرا بچے پر مصیبت آنے والی ہے، مجھے ایک وکیل صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے میرا کیس لڑا ہے، مجھے چوری کے الزام سے بری بھی آپ ہی نے کروایا تھا۔ ہاں میں نے ہی تمہیں جیل سے رہائی دلوائی تھی اور میں نے ہی تمہارا کیس لڑا ہے۔ کیا آپ میرے جگر کے ٹکڑے کو کہیں چھپا کر رکھ سکتے ہیں؟ میں اس کی سلامتی اور بہتری کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، خدا کے لیے میری مدد کریں، میں تمہاری پریشانیوں کو سمجھ گیا ہوں۔ ابھی تم نے بتایا جواد گھر میں نہیں ہے، تو کیا تم آدھے گھنٹے بعد بچے کے ساتھ کوٹھی سے باہر آ سکتی ہو؟ آ جاؤں گی، آپ کہاں ہیں؟ میں بس اپنے گھر سے نکل رہا ہوں۔
تم بس تیار رہو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ ریسیور رکھ کر واش روم میں آئی، وہاں منہ ہاتھ دھو کر اپنا حلیہ درست کیا، بچے کا لباس تبدیل کیا اور پھر اسے بازوؤں میں سمیٹ کر سینے سے لگا کر باہر آ گئی۔ گیٹ پر بیٹھے ہوئے چوکیدار نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ وہ بولی، کہیں بھی جا رہی ہوں۔ تم پوچھنے والے کون ہوتے ہو؟ مالک کا حکم ہے تمہیں کوٹھی سے باہر نہ جانے دیا جائے، تمہیں سامنے سے ہٹ جاؤ۔ میں جاؤں گی۔ اس بات پر دونوں میں بحث ہونے لگی۔ اسی وقت سفید کار گیٹ کے باہر سامنے آ کر رکی۔ نعیم نے آواز دے کر پوچھا، کیا بات ہے صبا؟ صبا نے کہا، یہ مجھے باہر جانے سے روک رہا ہے۔ جواد نے مجھے یہاں قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ نعیم گاڑی سے اتر کر آیا اور ایک الٹا ہاتھ چوکیدار کو رسید کیا، پھر ریوالور نکال کر اس کی طرف کرتے ہوئے بولا، تیری بیوی بچے ہیں؟ اس نے سہم کر ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ نعیم نے کہا، تو پھر گولی چلنے سے پہلے بھاگتے ہوئے ان کے پاس پہنچ جاؤ، وہ تمہیں زندہ سلامت دیکھنا چاہیں گے۔ وہ فوری ہی ایک طرف بھاگنے لگا تو نعیم نے ماں اور بچے کو کار میں لا کر بٹھا دیا اور پھر ڈرائیونگ کرتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ وہ بولی، آپ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ بولا، یہاں سے دور میرا ایک فارم ہاؤس ہے، وہاں تم بچے کے ساتھ محفوظ رہو گی۔ جواد بہت بڑا سرکاری افسر ہے، وہ مجھ سے میرے بیٹے کو چھین لے گا۔ اس کا باپ بھی تم سے تمہارا بچہ نہیں چھین سکتا۔ تمہاری طرف سے عدالت میں ایک عرضی پیش کی جائے گی، تم جواد کے بارے میں تحریر بیان دو گی کہ اس نے الزامات سے بچنے اور اپنی نیک نامی قائم رکھنے کے لیے تمہیں شریک حیات مان لیا تھا، مگر گھر لے جا کر ظلم کرتا رہا۔ وہ اپنی پھپھوزاد سے ناجائز تعلقات رکھتا ہے اور تمہارے سامنے اس کے ساتھ شرمناک حرکتیں کرتا ہے۔ آپ جو کہو گے میں وہی بیان دوں گی، لیکن میں کسی صورت اپنا بچہ اسے نہیں دوں گی۔ وہ بچے کو سینے سے لگاتی ہوئی بولی، کیا وہ اسے مجھ سے چھین کر تو نہیں لے جائے گا؟ میں لے جانے نہیں دوں گا۔ وہ میری بیوی اور میرے بچے کا قاتل ہے۔ میں اس کے خلاف ثبوت اور گواہ تلاش کر رہا ہوں۔ اسے تو عمر قید ہوگی یا پھر سزائے موت، پھر یہ بچہ صرف تمہارا ہوگا۔ وہ جواد کو اپنی بیوی آفرین کا قاتل ثابت نہیں کر سکتا، نہ ہی اسے سزا دلوا سکتا ہے، مگر یہ طے کر چکا تھا کہ اس بچے کو جواد اور ستارہ تک نہیں پہنچنے دے گا۔ جب صبح جواد کوٹھی میں آیا تو چوکیدار نے بتایا کہ صبا رانی بچے کے ساتھ چلی گئی ہے۔ وہ اسے روک نہ سکا کیونکہ اسے لے جانے والے کے پاس ریوالور تھا۔ اس نے سفید ٹوٹا کار کا نمبر بتایا۔ جواد نے فوری نعیم کے خلاف رپورٹ درج کرائی اور اس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کروا لیا۔ امجد گوری صبح 10 بجے ہی صبا رانی کا تحریری بیان اور طلاق کا مطالبہ عدالت میں پیش کر کے نعیم کی قبل از گرفتاری ضمانت حاصل کر چکا تھا۔ صبا رانی کی جانب سے یہ عرضی بھی پیش کی گئی کہ وہ جواد سے خوفزدہ ہے، جواد اسے قتل بھی کر سکتا ہے، لہذا طلاق عدالتی فیصلہ ہونے تک نعیم صدیقی کی پناہ میں رہنا چاہتی ہے۔ صبا اس کی یہ عرضی بھی منظور کر لی گئی تھی۔ جواد غصے سے تلملا رہا تھا۔ جواد دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا اور ستارہ سے کہنے لگا، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، مگر میں نعیم کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، بھلا مجھے پھانسی ہو جائے۔ فضول باتیں نہ کرو، تمہارے بغیر میں کیسے جی سکوں گی؟ یہ دشمنی ختم کرو، تم کسی بھی طرح اس سے سمجھوتا کرو۔ وہ دشمنی نہیں بولے گا، وہ مجھ سے آفرین کا انتقام لینا چاہتا ہے اور میں بھی اس کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں۔ وہ غصے میں نعیم کو چیلنج کر رہا تھا، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کی پوزیشن کمزور ہے۔ اگر وہ راضی خوشی صبا رانی کو طلاق نہیں دے گا تو وہ عدالت میں اس کے خلاف بہت کچھ بولے گی۔ اس نے ایک مظلوم قیدی عورت کو اپنی بیوی بنا کر نیک نامی حاصل کی تھی، اب اس کی جگہ بدنامیاں ملیں گی۔ جواد نے حالات کو سمجھتے ہوئے بنا کسی حیل و حجت کے صبا رانی کو طلاق دے دی، یہ بھی لکھ دیا کہ بچہ ماں کے پاس رہے گا، وہ کبھی اس پر اپنا حق نہیں جتلائے گا۔ اب وہ فارم ہاؤس سے نکل کر نعیم کی کوٹھی میں رہنے لگی۔ ستارہ نے فون پر نعیم سے کہا کہ اب تو جواد نے طلاق بھی دے دی ہے، اب دونوں کو صلح صفائی اور امن امان سے رہنا چاہیے۔ نہیں، نعیم نے کہا، جب تک میری آفرین مجھے واپس نہیں مل جائے گی میں امن و امان سے نہیں رہوں گا۔
تم پھر دشمنی کی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میں تو صرف اپنی مقتولہ شریک حیات کو یاد کر رہا ہوں اور اسے واپس بلا رہا ہوں۔ کیا تم جواد کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ توبہ کرو، میں نے آج تک ایک چونٹی نہیں ماری اور تم ایک بندے کو قتل کرنے کی بات کر رہے ہو؟ پھر ایک بار توبہ کرو۔ دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا۔ نعیم نے ستارہ کو دوبارہ کال ملائی۔ رابطہ ہونے پر وہ جھنجھلا کر بولا، اب کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، تم چاہو تو میری آواز ریکارڈ کر لو۔ وہ بڑے پیار سے ڈانٹ کے انداز میں بولی، جاؤ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ غصے میں اتنے پاگل کیوں ہو جاتے ہو؟ دشمن سے بات کرتے وقت محتاط کیوں نہیں رہتے؟ اب بولو کیا ہوگا؟ میں جواد کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی ادھر سے ادھر جا رہی تھی۔ پھر وہ جواد سے بولی، وہ کتا دشمنی سے باز نہیں آئے گا۔ کمینہ مر ہی نہیں رہا، مر جائے تو اچھا ہے۔ ضرور مرے گا اور کتے کی موت ہی مرے گا۔ تم اپنا موڈ ٹھیک کرو، میری جان میں سے ٹھیک کر کے ختم کر کے ہی سانس لوں گا۔ اور وہ اسے پیار سے تھپکوانے لگی۔ 2 ہفتے بعد نعیم بزنس کے سلسلے میں لندن چلا گیا۔ جواد ایسے ہی موقع کی طاق میں تھا۔ اس نے کرائے کے 2 قاتلوں کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ وہ انہیں 10 لاکھ روپے دیتے ہوئے کہا، یہ پیشگی رقم ہے، تم اسے موت کی نیند سلا کر آؤ گے تو 30 لاکھ اور دوں گا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولے، ہم 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کو خوشخبری سنائیں گے، آپ رقم تیار رکھیں۔ وہ انہیں رخصت کر کے ستارہ کے پاس آ گیا۔ اسے بازوئیں بھرتے ہوئے بولا، میں نے کرائے کے قاتلوں کو اس کے پیچھے بھیج دیا ہے، 2 4 دن میں خبر ملے گی۔ وہ کمبخت مر گیا ہے تو صبا رانی بے سہارا ہو جائے گی، پھر اس سے نپٹ لیا جائے گا۔ میرا بچہ جلد تمہاری گود میں آنے والا ہے۔ نعیم دشمن کی چال سے بے خبر تھا۔ بے خبری میں یقیناً مارے جانے والا تھا۔ لندن میں کاروباری مصروفیات ایسی تھی کہ کسی دشمن کے متعلق سوچنے کی فرصت ہی نہیں مل رہی تھی۔ وہ ایک ہوٹل میں ڈنر کے بعد اپنے اپارٹمنٹ میں آیا۔ بہت تھکا ہوا تھا، لباس تبدیل کر کے سونا چاہتا تھا۔ ایسے وقت کال بیل کی آواز سنائی دی۔ اس نے پوچھا، کون؟ باہر سے آواز سنائی دی، میں ہوں رستم بابا۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے حیرانی سے پوچھا، تم پاکستان سے یہاں آئے ہو؟ کیا کسی کی سپاری لی ہوئی ہے؟ وہ دونوں اندر آ گئے۔ انہوں نے اپنا اپنا ریوالور نکالا۔ رستم بابا نے کہا، جواد اکبر نے آپ کے نام کی سپاری دی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ وہ الو کا پٹھا نہیں جانتا کہ ہم آپ کے لیے کام کرتے ہیں۔ نعیم نے کہا، تم لوگوں نے ستارہ کو اغوا کیا تھا۔ وہ تو تمہیں پہچانتی ہے، وہ موجود ہوتی تو پہچان لیتی، پھر وہ ہمیں 10 لاکھ نہ دیتا۔ آپ کو قتل کرنے کے لیے نعیم نے کہا، اب تم اس میں 10 لاکھ میری طرف سے جوڑ دو اور جا کر اسے خوشخبری سناؤ کہ میرا کام تمام ہو چکا ہے۔ اسے مطمئن کرنے کے لیے میرے اگلے حکم کا انتظار کرو، میں وہاں آ کر بتاؤں گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وہ دونوں اسے سلام کر کے واپس چلے گئے۔ جواد کی شامت آ گئی تھی، اس لیے اس نے رستم بابا کو واردات کے لیے وہاں بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر نعیم کا شناختی کارڈ اور موبائل فون پیش کرتے ہوئے کہا، ہم نے اسے قتل کر کے دریائے ڈیز میں پھینک دیا۔ اس کے لیے ثبوت کافی ہیں۔ اسے یقین ہو گیا۔ اس نے بقیہ 30 لاکھ روپیہ بھی ادا کر دیا۔ کرائے کے قاتل ہوش ہو کر چلے گئے۔ دوسرے ہی دن لندن آفس سے اطلاع ملی کہ نعیم صدیقی پچھلے 2 دن سے لاپتہ ہے۔ وہ وہاں نہیں تھا، پاکستان بھی نہیں آیا تھا۔ لندن میں اس کی تلاش شروع ہو گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کہاں گم ہو گیا۔ ستارہ اور جواب مطمئن تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کی لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ وہ دریائے ڈیمز میں بہتی ہوئی نہ جانے کہاں چلی گئی ہوگی۔ صبا رانی بہت پریشان تھی، وہ تو اچانک بے سہارا ہو گئی تھی۔ اس نے اس سلسلے میں جواد کے خلاف بیان دیا تھا، کیونکہ جواد اس عرصے میں لندن گیا ہی نہیں تھا، اس کے خلاف کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ نعیم نے ایک وصیت لکھی تھی کہ اگر اسے کچھ ہو جائے تو صبا رانی کو اس کی کوٹھی سے بے دخل نہ کیا جائے، اسے میرے ورثہ سے ملنے والے 50,000 روپے دیے جائیں، اور جواد کی دشمنی سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کے ساتھ مسلح گارڈ کو بھی تنخواہ دی جاتی رہی۔ ایک روز ستارہ نے صبا رانی کو فون کر کے پوچھا، کیا تم نے نعیم کو اپنا یار بنا لیا تھا، جو وہ مرنے سے پہلے تمہارے لیے اپنا زبردست انتظام کر گیا؟ صبا رانی نے کہا، تمہیں مرچی کیوں لگ رہی ہیں؟ میں تو بہت خوش ہوں،
میرا کاروبار کو برباد کرنے والا اور بے معنی سے میری دولت اور جائیداد لوٹنے والا حرام موت مر گیا۔ صبرانی نے کہا، مجھے تیری شرمناک زندگی کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ لعنت ہے تجھ پر، تو اپنے دودھ شریک بھائی کے ساتھ رنگ رنگلیاں مناتی رہتی ہے۔ نعیم صاحب میرے محسن ہیں، تم اپنے ناجائز بچے کا باپ بنانا چاہتی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر آفرین نے یہ بھید کھولا تو تیرے یار نے اس بیچاری کو ہاکس بے کے کاٹیج میں قتل کر دیا۔ ستارہ نے کہا، وہ تو مر گئی، اب تو اپنی خیر منا، آگے تیرا کیا بننے والا ہے؟ ستارہ، تیرے اس سوال کا جواب آنے والا کل دے گا۔ ستارہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن فون بند ہو گیا۔ جواد اسے گوش میں لیے بیٹھا تھا، اس کے فون سے کان لگا کر صبرانی کی باتیں سن رہا تھا۔ بہکتے ہوئے کہنے لگا، اچھا تو سوال کا جواب آنے والا کل دے گا؟ کل کیا وہ قیامت ڈھائے گی؟ ایک بلی شیر کو للکار رہی ہے۔ پھر وہ کہکے لگانے لگی۔ وہ اب بس میاؤں میاؤں ہی کر سکتی تھی۔ صبا رانی نے کہا تھا کہ آنے والا کل جواب دے گا، اور وہ کل آ گیا۔ جواد 10 بجے ناشتہ کر کے گھر سے باہر گیا۔ 2 گھنٹے بعد ستارہ کو اس کا فون آیا۔ اس کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، ستارہ، میں بول رہا ہوں، اور شاید آخری بار بول رہا ہوں۔ وہ پریشان ہو کر بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں ہو تم؟ میں یہاں ہوں، وہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، چاروں طرف بس قبریں ہی قبریں ہیں۔ ہوس کے پجاری ناول کا آخری حصہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو سٹوری کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔